دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زینت کا لباس خاص اللہ کی رضا مندی اور اس کی توسیع کی خاطر چھوڑ دے، باوجود یہ کہ وہ اسے میسر ہے، تو اللہ ایسے شخص کو قیامت تک کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا تاکہ وہ اہل جنت کے لباس سے جسے چاہے پسند کرے اور پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جس نے میری محبت مجھ سے محبت کی اور جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب وضو کرنے لگتے تو پہلے اپنے ہاتھ پانی میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے، پھر وضو کرتے اور عمادہ طریقے سے پورا وضو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے مطابق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تو تنہاری ہنسنا بہت کم ہو جائے گی اور رونا بہت بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کا
ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر یقین ہے اور میری پیغمبروں کی تصدیق نے اسے سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یہ تو اس کو واپسی کر دو، ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یہ شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ دیتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کے راہ میں مارا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہ احادیث مبارک صحیح بخاری شریف